بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ سب کو بتاؤں گی کہ احرام کیا ہوتا ہے اور احرام کا لباس کیسا ہونا چاہیے۔ دراصل احرام ایک حالت کا نام ہے۔ جب ہم میقات سے یا مسجد اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے عمرہ یا حج کی نیت کر کے نکلتے ہیں تو ہم حالت احرام میں آ جاتے ہیں۔ احرام کی حالت میں ہم پر بہت سی پابندیاں لگ جاتی ہیں اور ساتھ میں ہمیں لباس بھی مخصوص طرح کا پہننا ہوتا ہے۔ اب عام طور پر مرد اور عورت دونوں ہی کے احرام کے لباس میں ایک بات یکساں ہے۔ احرام کی حالت میں مرد کو بھی اللہ پردے کا حکم دیتا ہے، اور وہ پردہ کیا ہے؟ وہ نگاہ کا پردہ ہے کہ مرد اپنی نگاہیں نیچے رکھیں گے، اور اس کے ساتھ ہی عورتوں کو بھی حکم ہے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں گے۔ تو یہ احرام کے لباس میں یہ پہلی شرط ہے۔ اب معاملہ ہے ظاہری لباس کا، تو عورت کے احرام کا لباس دراصل وہ لباس ہے جو کہ اللہ تعالیٰ عورت سے چاہتا ہے کہ وہ جب بھی باہر لوگوں میں جائے تو وہ ایسے ہی لباس اور انداز میں نظر آئے جیسا کہ اس کا احرام کا لباس ہے۔ عورت کے احرام کے لباس میں بھی کچھ باتوں کا خیال رکھنا بے حد ضروری ہے، ورنہ عمرہ یا حج کے فضائل حاصل نہیں کیے جا سکتے ہیں۔ اب عام تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ عورت کے سر کے بال مکمل طور پر ڈھکے ہونے چاہیے، اور گاؤن کے لیے کوئی خاص رنگ یا ڈیزائن مخصوص نہیں ہے۔ تو اس بات کو لے کر آج کل حرم شریف میں ایسی عورتیں بھی نظر آتی ہیں جو صرف سر کو مکمل طور پر ڈھک لیتی ہیں، لیکن گاؤن ان کا تنگ ہوتا ہے، یا شلوار قمیض کے اوپر رومال پہن لیتی ہیں کہ شلوار کے پائچے کے نیچے ٹخنے اوپر تک دکھائی دے رہے ہوتے ہیں۔ عورت کے احرام کے لباس کو بہت حد تک ڈھیلا ڈھالا یا فرلز میں ہونا چاہیے کہ جب آپ چل کر حرم شریف جا رہی ہوں اور نمازیوں میں رکوع اور سجود کر رہی ہوں تو اس حالت میں آپ کے جسمانی خد و خال بالکل بھی پتہ نہ چلے۔ عموماً خواتین سمجھتی ہیں کہ ان کا عبایا کھلا ہے، لیکن جب وہ سجدہ میں جاتی ہیں یا تشہد میں بیٹھتی ہیں تو دیکھنے والے کی نگاہ شرم سے جھک جاتی ہے۔ آج کل مارکیٹ میں فلیکسیبل کپڑے کے جو گاؤن آ رہے ہیں وہ تو بالکل بھی نہ خریدیں، اور گاؤن میں رنگ بھی وہ استعمال کریں جو آپ کو پرومیننٹ نہ کرے، کیونکہ رنگ کے معاملے میں کوئی بھی پابندی نہیں لگائی گئی، اس لیے آج کل ہر طرح کا رنگ استعمال کیا جا رہا ہے۔ لیکن جو عموماً رنگ استعمال کیا جا رہا ہے، مثال بلیک ہے، گرے ہے۔ سر کے سکارف کے لیے سب سے بہترین سکارف وہ ہے جو گھٹنوں تک یا ٹخنوں تک ہو، کیونکہ عموماً جو پتلی خواتین ہوتی ہیں وہ سوچتی ہیں کہ میرا گاؤن کھلا ہے اور مجھے بڑا سکارف پہننے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ یقین جانیے کہ دوپٹہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی چیز بنایا ہے کہ جب تک اسے بڑا نہیں پہنا جائے گا تو رکوع سجود اور اپنے تمام ہی آپ ارکان ادا کرتے ہوئے آپ کا جسمانی خد و خال ضرور ہی نمایاں ہوتے ہیں۔ اس گاؤن کے بازو لمبے اور مکمل کلائی تک بند بنوائیں، کیونکہ حجر اسود کا جب آپ استلام کر رہی ہوں گی تو بازو اونچے کر کے حجر اسود کا بوسہ لینا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے گاؤن کے بازو اگر کھلے ہوں گے تو بازو ننگے ہونے کا خدشہ یقینی رہتا ہے۔ اس لیے احرام کے معاملے میں یہ چند باتیں ان کا بے حد خیال رکھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں، اور یہ ایسا چانس ہوتا ہے جو زندگی میں ایک بار ہمیں ملتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ یہ چانس ہمیں دوبارہ ملے یا بار بار ملے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہم وہ تمام لوازمات پورے کر سکیں جو ہمارے عمرہ اور حج کی قبولیت کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتی ہوں۔ انشاءاللہ آپ کو اپنے نیکسٹ پروگرام میں آپ کو بتاؤں گی کہ عورت کے احرام میں چہرے کا پردہ کرنا چاہیے یا نہیں، اور یہ سر پر ٹوپی پہن کر جو چہرہ کا پردہ کیا جاتا ہے یہ کہاں تک جائز ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی میں آپ سب سے اجازت چاہتی ہوں۔ انشاءاللہ ملوں گی اپنے اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔